والصلاة والسلام على سيد المرسلين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله واصل قال كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر رواه البخاری ومسلم۔ میاں بیوی کے حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق احادیث کی روشنی بیان ہو رہے تھے۔ اب کمزور اور ضرورت مندوں کے حقوق جو معاشرے میں کمزور سمجھے جاتے ہیں، ضرورت مند، مسکین، یتیم، غریب، ان کے حقوق کیا؟ یہاں تک اب تک جن کے حقوق کا بیان کیا گیا یہ سب وہ تھے جن سے آدمی کا کوئی خاص تعلق اور واسطہ ہوتا ہے، خواہ نسلی خونی رشتہ ہو یا ازدواجی رابطہ ہو یا ہمسائری اور پڑوس کا تعلق یا عارضی اور وقتی سنسار۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ان کے علاوہ تمام کمزور طبقوں، ہر طرح کے حاجت مندوں، یتیموں، بیواؤں، غریبوں، مسکینوں، مظلوموں، آفت رسیدوں، بیماروں وغیرہ کا بھی حق مقرر کیا گیا ہے۔ آپ نے اپنے پیروکاروں کو ان کی خدمت اور خبرگیری اور ہمدردی اور معاونت کی تلقین اور تاکید فرمائی اور اس کو اعلیٰ درجہ کی نیکی قرار دے کر اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے انعامات کی بشارت سنائی۔ ان سب تمام متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات پیش نظر رہے۔ آج کی حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بیچاری بے شوہر والی عورت، کسی بیچاری بے شوہر والی عورت جس کا خاوند نہ ہو، یا کسی مسکین حاجت مند کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا بندہ اللہ کے نزدیک اجر و ثواب میں راہ خدا میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ تو کسی کمزور کے لیے، مسکین کے لیے، یا ایسی خاتون جس کا خاوند نہیں، ان کے کسی کام کاج کے لیے پردے کا لحاظ کرتے ہو یا نہیں، جی کوشش تو کرتا ہے ان کی خدمت کی تو جہاد کرنے والے کے برابر ثواب۔ اور میرا گمان ہے کہ یہ بھی فرمایا تھا کہ اس قائم اللیل یعنی شب بیدار بندے کی طرح جو رات بھر جاگ کر کیا کرتا ہو، عبادت کرتا ہو، نفل پڑھتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، اس کی طرح ثواب جی۔ اور جو عبادت اور شب خیزی میں سستی نہ کرتا اور اس سائے مدعا یعنی مسلسل روزے رکھنے والے بندے کی طرح ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو، کبھی داغا نہ کرتا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے بخاری مسلم کی حدیث، جو کسی محتاج، تنگ دست، غریب، مسکین کی خدمت اور مدد میں رہتا ہے، یا وہ خاتون جس کا خاوند فوت ہو گیا ہو، بیوہ ہو گئی ہو اور اس کے مسائل و مشکلات کا سامنا ہے، تو ان کے کام کاج اور مدد کرنے کی کیا کرتا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے، جہاد کرنے والے کی طرف، راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والے کی طرف، اور ہمیشہ کتنا بڑا ہے۔ ہر شخص جو دین کی کچھ بھی باقیت رکھتا ہے جانتا ہے کہ راہ خدا میں جہاد اور جان بازی بلند ترین عمل ہے۔ اس طرح کسی بندے کا یہ حال کہ اس کی راتیں عبادت میں کٹتی ہوں اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو اور بڑا ہی قابل رشک حال ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہی درجہ اور مقام ان لوگوں کا بھی ہے جو کسی حاجت مند مسکین یا کسی ایسی لاوارث عورت کی خدمت اور اعانت کے لیے جس کے سر پر شوق کا سایہ نہ ہو دوڑ دھوپ کرے، جس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے خود محنت کر کے کمائیں اور ان پر خرچ کریں، اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دوسرے لوگوں کو ان کی خبرگیری، اعانت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کریں۔ بلا شبہ وہ بندے بڑے محروم ہیں جو اس حدیث کے علم میں آ جانے کے بعد بھی اس سعادت سے محروم رہے۔ اب دونوں باتیں آ گئی نا، خود کما کر خدمت کرے یا دوسروں کو ترغیب ہی دے دے۔ تمام نیکی کے کاموں میں یہی، خود نماز پڑھنا، دوسروں کو ترغیب دینا، خود مساجد میں دائر تعمیر کرنا، دوسروں کو ترغیب دینا،
خود اسپتال کسی غریب یا مسجد یا مدرسے یا قرآن یا نیکی کے کسی کام میں شریک ہونا یا کسی دوسرے کو، ہم عموماً خود بھی کچھ نہیں کرتے ہیں اپنے ذاتی کاموں کے لیے تو بہت بھاگ دوڑ کریں گے، پاپڑ بیلیں گے، منت خوش آمد بھی کریں گے، آگے پیچھے بھی ہوں گے، مقاصد نکالنے کے لیے بھی کوشاں ہوں، لیکن اللہ کے دین کے لیے، کسی غریب کے لیے، کسی مسکین کے لیے، کسی خانہ خدا کے لیے، کسی دین کے کام کے لیے زبان ہلانا گوارا نہیں کرتا۔ اس قسم کے پھر اعزازات سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ کے دین کے کام کو اور ان نیک اعمال کو اپنے ذاتی کاموں سے زیادہ اہمیت دیں، خود شریک ہوں، دوسروں کو ترغیب دیں، محنت کریں۔ اللہ حافظ۔ آمین۔